اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون کے بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیریاب، کرنٹ لگنے سے بچہ جاں بحق، شیخ پورہ چھت گرنے سے 2 بچے چل بسے۔ قصور میں کرنٹ لگنے سے خاتون سمیت 2 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ مانسہرہ میں طوفانی بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، 2 افراد ریلے کی نظر۔ بالا کوٹ میں بچہ برساتی نالے میں بہہ گیا۔ کرک میں 4 سالہ بچی نہر میں ڈوب گئی۔ مظفر آباد میں بارش کا پانی گھروں میں داخل، بھمبر میں سڑکیں تالاب بن گئی۔ چکوال، گجرانوالہ، سیالکوٹ سرگودا، جیکب آباد، لاڑکانہ، جعفر آباد میں بھی وقفے سے بادل برسنے کا۔ پاکستان اور ترکیہ باہمی تجارت 5 ارب ڈالر تک بڑھانے کے خواہاں، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے وفد کی ملاقات۔ وزیر خارجہ حاکان فیدان اور وزیر دفاع یاسر سے ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے 2 طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا، پاک ترکیہ برادرانہ تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ ترک وزیر دفاع یاسر کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات میں مشترکہ ورکنگ گروپس بنانے پر اتفاق۔ ترک وفد دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ۔ پاکستان تسلیم شدہ ایٹمی قوت ہے، کوئی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ ہماری جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا، پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ ریاستی دہشت گردی کے بھارتی نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ اجیت ڈوول ہے۔ انڈیا نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو پالیسی کے طور پر اپنا رکھا ہے۔ بھارتی قیادت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کا اعتراف کر چکی۔ ہندوستان دہشت گردوں کی حمایت اور مالی معاونت کر رہا ہے۔ فتنہ الخوارج کا اسلام، انسانیت، پاکستان یا پاکستانی روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیل کے خلاف ایران کے لیے پاکستان کی سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ۔ پاکستان کسی گروپ کو ملک کے اندر یا باہر دہشت گرد حملوں کی اجازت نہیں دیتا، خود دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے۔ پہلگام حملے کا درد محسوس کر سکتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کا بھارتی صحافی کو انٹرویو۔ کہا، پاکستان کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ گزشتہ سال پاکستان میں دہشت گردی کے 200 واقعات میں 1200 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ خطے میں امن صرف پاکستان نہیں، بھارت کا بھی مشترکہ مقصد ہے۔ دونوں ہمسایہ ممالک کی نئی نسل اپنی قسمت خود لکھ سکتی ہے۔ انڈین میڈیا کے ذریعے اپنے موقف پیش کرنے میں کوئی خوف نہیں۔ مجھے بھارتی عوام خصوصاً نوجوانوں پر مکمل یقین ہے۔ اقتدار ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ اور وفاقی وزیر امیر مقام پی جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں نبرگیم اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اکرم درانی، مولانا لطیف الرحمان، کامران مرتضیٰ، مولانا عطاء الرحمان اور اسد محمود کی بھی شرکت۔ مرتضیٰ جاوید عباسی اور ہارون محمود بھی ملاقات میں موجود تھے۔ الیکشن کمیشن میں خیبر پختونخوا کی مخصوص نشستوں کی تقسیم کا کیس لگ گیا۔ ای سی پی کاز لسٹ کے مطابق سماعت 14 جولائی کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے 5 سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیے۔ نون لیگ، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، پی 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 پارلیمنٹیرین، اے این پی اور جے یو آئی شامل سیاسی جماعتوں کے 71 امیدواروں کو بھی نوٹس جاری۔ پورے پاکستان میں احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کے لیے جگہ کا نہیں بتایا، وہ ہم خود فائنل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، پی ٹی آئی ایک نظریے کی تحریک ہے جس کی کامیابی کا وقت قریب ہے۔ سرکاری ملازمین تنخواہ کو حلال کرنے کے لیے کام کریں، جو ذمہ داری پوری نہیں کر رہا وہ حرام کھا رہا ہے۔ ڈیوٹی پوری نہ کرنا سب سے بڑی کرپشن ہے۔ ملاوٹ سے اگر کوئی شخص مر رہا ہے تو ملاوٹ کرنے والا قاتل ہے۔ عظیم قوم بننے کے لیے آئین اور اسلامی تعلیمات پر زندگی گزارنا ہوگی۔ بیٹوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، ہم سب اس میں اکٹھے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ قانون کے لیے، حق کے لیے، آئین کے لیے باہر نکلتے ہیں وہ اچھی بات ہے۔
बानी पीटीआई के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका बुनियादी हक है। अपने हक के लिए बाहर निकलना गलत नहीं। बेनजीर भुट्टो ने भी तहरीक चलाई। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तारीख में कई रोज सड़कों पर तहरीकें चलाई गई हैं। 2/3 अक्सरियत हुकूमत को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद भी नहीं मिली। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कैसे 2/3 अक्सरियत लेगी, समझ से बाहर है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, बानी पीटीआई बार बार NRO मांग रहे हैं। बानी के बेटों को पाकिस्तान आना चाहिए ताकि उन्हें पता चले उनके वालिद ने क्या खिलवाड़ किया है। उनके बच्चों को आना चाहिए और उनके बच्चों को पता चलना चाहिए कि उनके वालिद ने इस मुल्क के साथ तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर परवेज इलाही कहते हैं, मज़ाहमत के बाद तो मुज़ाकरात ही होते हैं। पीटीआई लीडरशिप ने एक खत भी लिखा है, मुशावरत होगी तो पता चलेगा। सदर की तब्दीली के सवाल पर सहाफ़ी से कहा, ये बात आपसे सुनी है, हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, सदर आसिफ जरदारी जमहूरी इस्तेहकाम की अलामत और आईनी इक़्तिदार के सच्चे निगहबान हैं। जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए मुनज़्ज़म साजिश के तहत सदर के इस्तीफे की गुमराहकुन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अवाम जाली खबरों, अफवाहों और मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने। 13,44,28,577 पाकिस्तानी वोट कहल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के ताज़ा तरीन अदादो शुमार जारी कर दिए। मुल्क में मर्द वोटर्स की तादाद 7,21,24,209 है। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 6,23,04,368 हो गई।